بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ جب میری بیوی کے ماہواری کے دن ہو اس وقت میرے لیے اس کے بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ تعلقات کی کس حد تک اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے جسم پر تہبند باندھ دو، پھر اس کے اوپر کے حصے میں مشغول ہو سکتے ہو، جیسے چوم سکتے ہو۔ تشریح: ماہواری کے زمانے کے متعلق جو احکام ہیں ان میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ عورت کا شوہر اس سے لذت حاصل نہ کرے، لیکن لذت حاصل کرنے کی کئی صورتیں ہیں اور حکم بھی الگ الگ ہیں۔ میاں بیوی کا جو ایک خاص کام ہے جس میں شرم کی سب حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ ماہواری کے زمانے میں بالکل حرام ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو توبہ کریں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، ترجمہ: عورتیں جب تک حیض سے پاک نہ ہو جائیں اپنے مخصوص کام کے لیے ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ باقی رہا ماہواری میں حیض والی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تو یہ سب جائز ہے جیسا کہ اوپر والی حدیث کی تشریح میں گزرا ہے، مگر اس بات کا خیال لازم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک عورت کے جسم کا جو حصہ ماہواری کے دنوں میں اس کا شوہر اس حصے کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ کوئی دوسرا جسمانی انگ اس سے چھوائے۔ ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے عورت کے جسم کا جو حصہ ہے ماہواری کے دنوں میں شوہر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور چوم سکتا ہے۔ اوپر والی حدیث میں جو یہ فرمایا کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو تہبند بندھوا کر اس سے اوپر والے حصے میں مشغول ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوم سکتا ہے، سر، سینہ، کمر چھو سکتا ہے۔ مسئلہ جو تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے، عورت پر لازم ہے کہ مرد کو اس کے خلاف نہ کرنے دے اور خاص کام تو بالکل ہی نہ ہونے دے۔ اگر عورت کی رضامندی سے گناہ کا کام ہو گیا تو وہ بھی گنہگار ہوگی۔ جہاں تک ممکن ہو مرد کو گناہ سے باز رکھے۔ ماہواری کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی عورت کا حیض 10 دن 10 رات پورے ہو جانے پر ختم ہوا ہے اور اس عورت نے سستی کاہلی کی وجہ سے غسل نہیں کیا تو اس کا شوہر غسل سے پہلے بھی اس سے میاں بیوی والا خاص کام کر سکتا ہے، مگر بہتر اور افضل یہی ہے کہ غسل سے پہلے پرہیز کرے۔ مسئلہ نمبر 2، اور اگر 10 دن کے اندر اندر عادت کے مطابق کسی عورت کا حیض ختم ہو گیا، جیسے کسی کو 5 یا 6 دن کی عادت تھی اور عورت نے ابھی غسل نہیں کیا اور کسی نماز کا آخری وقت اس قدر گزرا ہے کہ جس میں غسل کرنے اور تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش باقی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا شوہر اس سے اپنا خاص کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر عورت غسل کر چکی ہے یا ایک نماز کا وقت گزر گیا کہ جس میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ سکتی تھی، تو میاں بیوی کا خاص کام جائز ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، جتنے دن حیض آنے کی عادت ہے اگر اس سے کم دن حیض آ کر رہ گیا، جیسے 7 دن کی عادت تھی، کسی مہینے 5 دن آ کر خون بند ہو گیا، تو عورت کو چاہیے کہ غسل کر کے نماز اور فرض روزہ شروع کر دے، لیکن اس کے شوہر کو اپنا خاص کام کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ غسل کر چکی ہو، عادت کے دن پورے ہونے کا انتظار کرے۔ مسئلہ نمبر 4، جس عورت کو سب سے پہلا حیض آیا مگر 10 دن سے کم آ کر بند ہو گیا ہو، یا کسی عورت کو عادت کے دنوں سے کم حیض آیا، جیسے 7 دن کے بجائے 5 دن آ کر بند ہو گیا، تو ان 2 صورتوں میں غسل کرنے میں جلدی نہ کرے، بلکہ خون بند ہونے کے بعد
نماز کا پہلا جو وقت آئے یا نماز کا جو وقت موجودہ ہو اس کے ختم کے قریب غسل کر کے نماز پڑھے، مگر مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک عورت نے مسئلہ معلوم کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کریں؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے اور سوکھ جائے تو اس کو کسی لکڑی وغیرہ سے کھرچ دیں، پھر پانی سے دھو دیں، اس کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھ لیں۔ تشریح: خون نجاست غلیظہ ہے، چاہے حیض کا خون ہو، چاہے نفاس کا، چاہے استحاضہ کا، چاہے بدن کے کسی اور حصے سے نکلا ہو۔ جب کسی کپڑے پر خون لگ گیا تو جتنی جگہ لگا ہے اتنی ہی جگہ ناپاک ہو گئی۔ جب اس جگہ کو پانی سے دھو ڈالے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر خون کپڑے میں لگ کر سوکھ گیا ہو تو دھونے سے پہلے کھرچ ڈالنا بہتر ہے تاکہ پانی سے پاک صاف کرتے وقت آسانی ہو۔ اگر صابن سے دھو دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال جس جگہ خون لگا ہو وہی جگہ ناپاک ہوگی۔ پورا کپڑا دھونا لازم نہیں ہے بلکہ پورے کپڑے کو یہ سمجھ کر دھونا کہ شریعت کے حساب سے پورا دھونا لازم ہے۔ بدعت یعنی دین میں اپنی طرف سے ایک نئی بات نکالنا ہوگا۔ خوب سمجھ لو، اسی طرح جس کپڑے میں میاں بیوی کا خاص کام ہوا وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، جس جگہ ناپاکی لگ جائے وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ بعض جگہ دستور ہے کہ شادی کی رات گزارنے پر صبح کو دلہن کے سب کپڑے مکمل دھوتے ہیں اور ریشمی کپڑوں کا ناش کر دیا جاتا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ نفاس کے احکام: حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی، یعنی نہ نماز پڑھتی تھی نہ روزہ رکھتی تھی، اور ہم جھائیاں دور کرنے کے لیے اپنے چہروں پر ورس ملا کرتے تھے جو ایک قسم کی گھاس تھی۔ تشریح: بچے کی پیدائش کے بعد خون جاری ہوا کرتا ہے، اس خون کو نفاس کہتے ہیں اور اس زمانے میں عورت کا نفسہ کہا جاتا ہے۔ اس عورت کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض والی عورت کے ہیں۔ جس طرح حیض والی عورت پر نماز فرض نہیں اور اسے کوئی بھی نماز ادا کرنا یا قرآن شریف پڑھنا یا اس کا چھونا یا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، اسی طرح نفاس والی عورت پر بھی نماز فرض نہیں ہے اور نہ اسے نماز پڑھنا درست ہے، اور قرآن شریف پڑھنا یا اس کا چھونا یا مسجد میں داخل ہونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن شریف کو غلاف کے ساتھ چھونا جائز ہے، مگر جلد پر جو چولی چڑھی رہتی ہے وہ غلاف کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر غلاف کے اندر قرآن شریف نہیں ہے تو چڑھی ہوئی چولی کو ہاتھ لگانا ان کے لیے جائز نہ ہوگا۔ چولی سے مراد وہ کپڑا ہے جو فٹوں کے ساتھ سلا ہوا ہو۔ پلاسٹک کور جو فٹوں سے بالکل چپکا ہوا یا سلا ہوا ہوتا ہے جو الگ نہیں ہوتا وہ بھی چولی کے حکم میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، نفاس والی عورت کو کوئی روزہ نفل یا فرض رکھنا جائز نہیں۔ اگر رمضان میں ایسا موقع آئے تو روزے چھوڑ دے، پھر بعد میں پاکی کے زمانے میں قضا رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 2، حیض والی عورت کی طرح نفاس والی عورت بھی قرآن مجید کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھ سکتی ہے، جیسے درود شریف، استغفار، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ وغیرہ، اور اگر کوئی دعا کی آیت دعا کے طور پر پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔